الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر میرے راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضامندی کے خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کیا کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ تم چھپا کر انہیں دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور علانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو اللہ خوب جانتا ہے۔ 8ویں ہجری شروع ہو چکی ہے، اور 8ویں ہجری کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان میں سے مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ 8ویں ہجری کے شروع میں جمادی الاول میں جنگ موتا کا مرحلہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، شاہ ایران، شاہ قیصر روم، شاہ غسان، شاہ مصر، سلطان آف عمان اور یمن کے بادشاہوں، جتنا ممکن ہو سکا تھا آپ نے خطوط لکھے۔ یہ خطوط بھی بڑی تاریخی چیز ہیں، کبھی پڑھ کر دیکھیے تو ہمارے نبی کا انداز معلوم ہوگا کہ کس کو کیسے خطاب کیا جائے، کس کو دعوت کیا دی جائے۔ یہ تمام باتیں سیکھنے کی ہیں ہمیں، اور ہم پر حکومت کرنے والوں کو، ذمہ داریاں سنبھالنے والوں کو یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ جو جتنا قرآن سے ربط رکھے گا وہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہر اس عہدے کے مطابق حق کی ادائیگی پوری کر پائے گا جو اللہ رسول نے اس پر عائد کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط کو لے کر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بصرہ کے پاس جانے والے تھے تاکہ وہ حاکم بصرہ روم کے شہنشاہ تک وہ خط پہنچا دے۔ اب وہ راستے میں شہنشاہ روم کا جو گورنر شرجین بن عمر غسانی تھا، یہ بلخا پر مامور تھا، اس نے انہیں گرفتار کر لیا، بلکہ نہ صرف گرفتار کر دیا، ایک قاصد کو، ایک ایلچی کو، پیغام رسان کو، ایمبیسڈر کو اس نے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزری، بہت باری گزری۔ یہ صرف بات ایک انسان کے قتل کی نہیں ہے، ایک جنگی پروٹوکول کی ہے۔ دشمن کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، بدترین کیوں نہ ہو، بات چیت کا راستہ کھلا رکھنے کی ایک ہی شکل ہے کہ گفتگو جاری رہے، اور یہ گفتگو انسانوں کے ذریعے ہوگی۔ پیغام جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، قاصد پیغام لے جائیں گے، لائیں گے۔ اب قاصد ہی کو قتل کر دیا جائے تو پھر اب بخشا کس کو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3000 کی فوج جمع کی، اور پہلا سپہ سالار مقرر کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
بڑا اعتراض ہوا منافقین کی جانب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نہیں سنی، فرمایا کہ یہ اس عہدے کا اہل ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا کسی کی بات نہیں مانتا۔ پھر فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو اسلام کا جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب اٹھائیں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو مدنی انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلامی امیر ہوں گے، سپہ سالار ہوں گے۔ البتہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنے میں سے کسی کو سپہ سالار مقرر کر لو۔ اب آپ جان کر حیران رہ جائیں کہ یہ بڑے بڑے جیت صحابہ کرام اس میں شامل ہیں، سپاہی کی حیثیت سے حضرت خالد بن ولید شامل ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں۔ اب یہ فوج، اسلامی فوج مختصر جب اس علاقے میں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جہاں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا وہاں جا کر انہوں نے یعنی ایک اظہار عقیدت کا اظہار کیا، اور پھر وہاں پر جو رومی فوج تھی وہ مقابلے کے لیے آگے، اور یہ فوج 1,00,000 کی تعداد میں تھی۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں پر اس کا اثر پڑنا تھا، کدھر 3,000 اور کدھر 1,00,000، 1:33 کا ریشیو ہے، نسبت بتائیے آپ، فرق کیا ہے؟ 1 اور 33 کا مقابلہ ہے۔ 2 دنوں تک مسلسل مشاورت ہوتے رہی، کیا کیا جائے۔ آخرکار حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اور دیگر لوگوں نے وہ تقریریں پرجوش انداز میں کی، ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ تو شہادت کے طالب ہیں، ہم شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اب اللہ جب موقع دے رہا ہے تو، اور اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے قرآن میں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی فوجوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، شکست فاش دی، اور یہ فتح جب بھی ہوتی ہے من نصر اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، من اللہ، نصر من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے فتح و نصر۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی، حضرت زید بن حارثہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے، جس وقت یہ جنگ ہو رہی ہے سینکڑوں میل دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہیں اور اس کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور اسلام کا جھنڈا اب جعفر بن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ بھی بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے، دشمنوں نے گھیر کر، اس زمانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ سپہ سالار کو گھیر کے مار دو، فوج میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ یہ مشرک فوجوں میں تو بھگدڑ ہو سکتی ہے، کافروں کی فوجوں میں تو ہو سکتی ہے، اسلام کی فوج میں نہیں، اس لیے کہ یہ مشرک اور کافر اپنے سپہ سالار پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، جبکہ اسلامی تربیت ہی کچھ اور ہے۔ سپہ سالار تو ان جیسا ایک آدمی ہے، اللہ نے شہادت لکھی، جامع شہادت نوش کر لیا۔ حضرت جعفر کو جب گھیر لیا گیا تو ایک دشمن نے طاق کر اس ہاتھ پہ تلوار ماری جس میں جھنڈا تھا، انہوں نے فوری جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اور دشمن نے اس ہاتھ پر بھی تلوار ماری، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا، اسے انہوں نے سینے پر روک لیا۔ اب جب چوطرف سے جب الغار ہوئی تو شہادت نصیب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو رواں ہیں، جعفر بھی شہید کر دیے گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، بڑی بے جگری سے لڑے۔ حضرت جعفر کے بارے میں مشہور ہے کہ تقریباً 90 زخم ان کو جسم کے سامنے کے حصے پہ تیروں
اور تلواروں کے نیزوں کے آئے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو. اب مسلمان سوچنے لگے کس کو اپنا لیڈر چنے, کسے سپہ سالار بنا. بہرحال صحیح فہم تھا, صحیح ادراک تھا. حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھایا اور مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا, علم اٹھا لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے. جب اس خطبے کے بعد آپ حجرے میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. فرمایا کہ عائشہ, جعفر کے گھر والے غم میں مشغول ہیں, کچھ پکا کر انہیں کھانے کے لیے بھیجو. اور خود حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے, ان کے بچوں کو گود میں بٹھایا, پیار کیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت جعفر شباہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے. حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں بہت چاہتے تھے. اب 3000 کی فوج 1 لاکھ کا مقابلہ کر رہی ہے. حضرت خالد بن ولید کو اندازہ ہوا کہ کہیں دشمن کا بھرپور حملہ ہو اور مسلمان فوج میں سے ایک بھی اگر نکل گیا تو پھر ایک بھگدڑ کی کیفیت ہو جائے گی. انہوں نے شام ہونے کے بعد میں جنگی ترتیب ہی بدل ڈالی, پچھلی صفوں کو اگلی صفوں کو پچھلا, اور مختلف طریقوں سے اپنی فوج کو ایسا رنگ دیا کہ جب صبح میں دشمن کی فوج نے مسلمانوں پر نظر کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ بھئی شاید راتوں رات انہیں کمک پہنچ چکی ہے. ان پر ہیبت طاری ہوگی, باوجود یہ کہ بہت بڑی تعداد میں ہے, لیکن جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ تو ہر چیز کا خوف ہو. اس دن جنگ کے دوران میں حضرت خالد بن ولید نے جو ترکیب آزمائی وہ یہ کہ دشمن کے نرغے میں سے نکل آئے اور پیچھے ہٹ گئے. دشمنوں کو اندازہ ہوا کہ کہیں یہ جنگی چال نہ ہو, ہم جائے پیچھے ہٹے, پیچھے صحرا ہے, یہ عرب تو صحرا میں رہنے کے عادی ہیں, ہماری فوج جنگ کی عادی نہیں ہے, اور یہ ہمیں صحرا میں چھوڑ کر نکل جائیں گے تو پھر ہماری موت تو صحرا میں واقع ہو جائے گی. اس ترکیب سے حضرت خالد بن ولید نے 3000 کی فوج کو لے کر, جس میں سے تقریباً 15 سے 25 افراد کے قریب نے شہادت کا جام پیا تھا, بقایا فوج کے لے کر آئے. مکے میں مدینے میں جب اطلاع پہنچی, بعض لوگ نکل کے آئے, جذباتی ہو گئے, انہوں نے کنکریاں ماری کہ بگوڑے ہو, بھاگ کر میدان جنگ سے آئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا کہ نہیں, یہ فوج مدد لینے کے لیے آئی ہے اور مدد لے کر دوبارہ دشمن پر حملہ کرے. مسلمانوں کی زبانیں بند ہو گئی. اسی دوران مہینے گزرتے رہے اور پھر تقریباً شعبان کے اختتام پر مکے کے قریب رہنے والے 2 قبیلوں کے بیچ میں جو صدیوں سے بڑے لمبے عرصے سے دشمنیوں میں رقابتوں میں گھرے ہوئے تھے, ان میں اور جھگڑا ہو گیا. ایک قبیلے والوں نے بنو خزاعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے ساتھ اپنا تال میل رکھا تھا, افیلیشن کیا تھا, اور بنو بکر نے مکے والوں سے, اب انہوں نے جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور ہیں, 450 کلومیٹر دور, اب ان کی بنو خزاعہ کی مدد کے لیے تھوڑی آئیں گے, موقع دے کر انہوں نے حملہ کر دیا. اور اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. یہ حملہ ہوا تھا رجب کے مہینے میں, باوجود یہ کہ محرم احرام کا مہینہ ہے, احترام کا مہینہ, حرمت کا مہینہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا. بات بڑھتی گئی. بنو خزاعہ کے لوگ جا کر کعبۃ اللہ کے پاس چھپ گئے. اس موقع بھی قریش کے اندرونی مکے میں رہنے والوں نے جو شیطانی کی ہے, اپنے منہ پر کپڑے باندھ کر انہوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا. بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ہم آئے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ نبھانے کا ہم نے
وعدہ کیا ہے. اب ضروری ہے کہ آپ ہماری مدد کے لیے آپ تشریف لائیں. کچھ اشعار ہیں. اے پروردگار، میں محمد اور ان کے عہد اور ان کے والد کے عہد قدیم کی دہائی دے رہا ہوں. آپ لوگ اولاد تھے، ہم جننے والے تھے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی، کبھی دستکش نہ ہوئے. اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجیے. اللہ کے بندوں کو پکاریے، مدد کو آئیں گے، جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت. اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے گی تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے. آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا. یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان عہد توڑ دیا ہے. میں نے یہ سمجھا تھا کہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل تھے. انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کیا ہے اور ہمیں سجود اور رکوع کی حالت میں قتل کیا ہے. یعنی ہم مسلمان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو خزاعہ تمہاری مدد کی جائے گی، اور اسی وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا. آپ نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دھمک رہا ہے. 2 سرداروں کے بارے میں ہے کہ 2 آیتیں، ایک عمر بن سالم خزاعی اور دوسرے بدیل بن ورقہ خزاعی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا قریش کے نام، تم نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، ہمارے حلیف قبیلے پر حملہ کیا اور ان کے لوگوں کو حرم کے حدود میں تم نے قتل کیا ہے. لہذا جتنوں کو مارا ہے ان کی دیت ادا کی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب قاصد قریش کے پاس پہنچا تھا وہ تو ان کا تو دماغ خراب ہو چکا تھا، چکرا چکے تھے. اس لیے کہ کم وقت میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں یعنی دور دور کے علاقوں کے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں تو ان کے دل تو جل اٹھے تھے. انہوں نے فوری کہہ دیا کہ کس معاہدے کی بات کر رہے ہیں محمد، ہم کسی معاہدے کو نہیں جانتے، ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں. یعنی دشمن نے معاہدے کا انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ جنگ کی تیاری کریں. یہ نہیں بتایا کہ کس سے، صرف اتنا حکم دیا کہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اور مدینے سے نکلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو ایک دوسرے راستے کی طرف بھیج دیا تاکہ اس علاقے کی خبریں ہمیں ملتی رہیں جو مکے کے بالکل متضاد راستے پر تھا، مخالف راستے پر. لوگوں کے ذہنوں میں بات آئے گی یہ جنگی تراکیب ہیں، ٹیکٹکس ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی امتیوں کو. لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ شاید اس طرف جا رہے ہیں. ویسے بھی آپ 1 سال پہلے خیبر کی طرف رخ کرے تھے جو مدینے کے شمال میں واقع ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کی، بلکہ اعلان کرا دیا قریب و جوار کی بستیوں کے اندر جنگ کے لیے تیار ہو کر لوگ مدینہ فوری پہنچ جائے. تعداد جمع ہو گئی. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تعداد کتنی تھی. صرف فوجیوں کی، جنگ لڑنے والوں کی، ان کے بال بچے نہیں آئے تھے. 10,000. یاد کیجئے یہ کون سی ہجری ہے؟ 8 سال پہلے مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا اور آدھی رات کے وقت نکل کر آپ کو جا کر غار ثور میں پناہ لینی پڑی تھی. اور اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ غار میں دو میں کے دوسرے تھے. اور جب مدینے کے لیے قافلہ چل پڑا تو 4 آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، ان کے غلام حضرت عمیر بن فہیرہ اور راستہ بتانے والا عبداللہ بن اریقط جو مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا. 4 آدمیوں کا قافلہ مکہ سے مدینہ، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ پہنچا ہے. اور 8 سال کے بعد
7 سال مکمل ہوئے، 8واں سال شروع ہے، تقریباً شعبان کا اختتام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رمضان کے پہلے دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا. لوگوں کو ابھی پتہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دوسرے راستے کی طرف جاتے اور کافی لمبا سفر کرنے کے بعد میں وہاں سے آپ اچانک راستہ تبدیل کر دیں. البتہ اس بار آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ پروردگار ایک کام کر، ہمارے مکہ پہنچنے تک تو کسی کو اس چیز کی خبر نہ دے. اور آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اچھا، اس بیچ میں جب لوگوں کو اطلاع ملی مکے والوں کو کہ یہاں پہ جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو قافلے آتے جاتے رہتے تھے، تیاریاں دکھ رہی ہیں، دور دور کے لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، مدینے کی آبادی میں ایک اضافہ ہو چکا ہے، تو پھر اب کیا جائے. بڑی مشکل سے انہوں نے تیار کیا ابو سفیان کو، اسے کہ اطلاع مل چکی تھی کہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی، ام المومنین بن چکی ہیں، اور آپ کا نکاح حبشہ میں شاہ نجاشی نے خود پڑھایا، آپ کی طرف سے مہر ادا کیا، اور پھر حضرت ام حبیبہ تشریف لا چکی ہیں 7ویں ہجری میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں یہودیوں سے جنگ میں مصروف ہے. 14 سال کے بعد میں یہ قافلہ جو مکے میں 6 نبوت کے سال میں حبشہ گیا تھا، پورے 14 سال کے بعد میں یہ خیبر پہنچ گیا. یعنی ام حبیبہ مدینہ پہنچ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. ابو سفیان مدینہ پہنچ گئے، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. جا کر حضرت ابوبکر سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا. حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے کہ انہیں اندازہ تھا یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ہاتھ ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ تم مجھ سے سفارش کرانے آئے ہو، اور تم جانتے ہو کہ میں اسلام کے دشمنوں کا کتنا بڑا دشمن ہوں. یہ وہاں سے نکل کر اپنی بیٹی کے پاس گئے، حجرے میں داخل ہوئے، ایک چادر بچھی ہوئی تھی، اس پر بیٹھنا چاہا تو بیٹی نے بڑی تیزی کے ساتھ اس چادر کو پلٹ دیا. باپ کو تعجب ہوا، بیٹی کیا میں اس چادر کے لائق نہیں ہوں؟ یہ چادر میرے لائق نہیں ہے. بیٹی کا جواب تھا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ بستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک نجس ہیں. ابو سفیان یہ کہتے ہوئے حجرے سے نکل آئے کہ بیٹی میرے بعد میں تو بہت شر نے تجھے پکڑ لیا ہے. یہاں سے حضرت علی کے پاس گئے. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا ارادہ کر چکے ہیں اور تم لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے، اب ان کو سمجھانا ہمارے بس کی بات. ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ کم از کم آپ کچھ کہیے. تو کہا کہ ہم خواتین کو ان مردوں کے معاملات میں کیا لینا دینا ہے. کہا کہ کم از کم اپنے بڑے بیٹے سے سفارش کروائیے. حضرت حسن اور حسین دونوں پیدا ہو چکے ہیں، بڑی مشکل سے 4-5 کوئی 5 سال کا کوئی 4 سال کا ہو. حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا ان بڑے بڑے مسائل معاملات سے کیا لینا دینا ہے. ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو علی، میرا اور تمہارا خاص نسبی رشتہ ہے اور اس وقت ہم بڑی پریشانی میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی اس کا حل بتائیں. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو ایک چیز جو تم کر سکتے وہ یہ کہ تم ایک بڑے سردار ہو مکے کے، مسجد نبوی میں جاؤ اور جا کر ایک اعلان کر دو کہ میں پھر اس پرانے صلح نامے کی تجدید کرتا ہوں. تو ابو سفیان نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، میرے اعلان کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات میں جواب تو نہیں آئے گا. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ ایک ہی راستہ ہے، شاید اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ جائے تو وہ تجدید کرتے معاہدے.
بہرحال حضرت ابو سفیان ابھی ایمان تو نہیں لائے ہیں، مسجد میں گئے اور اعلان کر دیا کہ میں مکے والوں کی طرف سے تجدید صلح کے اس میثاق کی، عہد نامے کی میں تجدید کرتا ہوں، نکل کر چلے گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اب آپ کو اندازہ لگانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، آپ نے اپنے لیے کوئی القاب نہیں چنے۔ ہز ایکسلنسی، ہز میجسٹی، شہنشاہ، بادشاہ، کچھ نہیں، بس ایک ہی چیز، رسول اللہ، بس یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، قرآن میں ہے۔ اور سورہ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ فتح میں ہم پڑھ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اور دنیاوی خطابات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ ابو سفیان کے جانے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دی، اور آخرکار رمضان کی ابتدائی دنوں میں آپ فوج لے کر نکل پڑے، 10,000، چونکہ دعا کی تھی۔ قریش کو پتہ ہی نہیں چل پایا، البتہ قریش کے لوگ بستی کے کنارے روز آتے ہیں، بڑے بڑے سردار، اور دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ سہیل بن عمر ہے، ابو سفیان ہے، اور دوسرے بڑے بڑے سردار ہیں، آ کے دیکھتے رہتے ہیں، اونچی ٹیلوں پر چڑھ کے دیکھتے ہیں بھئی کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی حملہ وار تو نہیں یہاں پر، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10,000 کی فوج حرم کے حدود کے قریب پہنچ گئی۔ جب فوج نے پڑاؤ ڈالا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ٹیکنیکل حکم صادر فرمایا، ہر آدمی ایک مشل جلائے۔ حالانکہ ایک مشل ایک خیمے میں رہنے والے 8-10 آدمیوں کی روشنی کے لیے کافی تھی، اور لوگ اس کے عادی تھے۔ اگر صرف 10,000 مشلیں جلیں گی، 10 آدمیوں میں ایک مشل جلے گی تو 1,000 مشلیں جلیں گی، اور لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ فوج کتنی۔ 10,000 مشلیں جلیں گی تو لوگوں کو اندازہ کیا ہوگا۔ یہ جنگی ٹیکنیک ہے، اور جنگ کے اندر اس قسم کی ٹیکنیک کا استعمال اسلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ آج دوسرے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور مسلمان 56 ممالک یہ چیزیں ہم غیروں سے سیکھ رہے ہیں، حالانکہ صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، ہم اپنے لوگوں کو بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو پھر اندرونی چھپی ہوئی صلاحیتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں صحابہ اکرام کی صلاحیتوں کو نکھارا ہے۔ جو جنگی ماہر رہے ہیں ان سے صلح لی ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے تجویزوں کو پر ساتھ کیا ہے۔ فوج جا کر ٹھہر گئی، 10,000 مشلیں۔ اس رات بھی قریش کے کچھ سردار نکلے، اب وہ ٹیلے پر چڑھ کر جو دیکھا تھا ان کے تو سٹی گم ہو گئی، بھائی یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی فوج، 10,000 مشلوں کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ فوج، مکے کی آبادی بڑی مشکل سے 5 سے 10,000 کے قریب ہوگی، اتنی مشلیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہو چکا ہے۔ کس کی فوج ہو سکتی؟ ایران، روم، کس کی فوج ہو سکتی؟ اندازہ ہی نہیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت عباس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جیسے ہی پہنچی، حضرت عباس آ کے یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ چھوڑ کر آ رہے تھے، اس لیے کہ کافی عرصہ پہلے ایمان لا چکے تھے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں یہ مکے میں رکے ہوئے تھے کہ مکے میں کیا حالات ہیں اس سے وقتاً فوقتاً باخبر کرتے رہے، ورنہ روایات یہی ہیں کہ جنگ بدر کے بعد یہ ایمان لا چکے تھے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، رسول اللہ علیہ وسلم کے خچر پر، وہ خچر جو شاہ مقوقس نے آپ کو تحفے میں بھیجا تھا، سفید خچر تھا۔ وہ جب لے کے نکلے تو لوگ تو دور سے دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس کو ان کے ڈیل ڈول جسامت کی وجہ سے پہچان، یہ تو رسول اللہ کے چچا ہیں، جا رہے ہیں، جانے دیں۔ حضرت عباس نکل کر مکے کے قریب پہنچ گئے، اندھیرے میں کچھ باتوں کی آواز آئی، آوازوں کو پہچان لیا، انہوں نے پکار کر کہا ابو حنظلہ، ابو سفیان کا نام، وہ بھی پہچان گیا آواز،
ابو الفضل تم کیا کر رہے ہو؟